اب سے جو ٹائم شروع ہو رہا ہے یہ سارا ٹائم اس میں اتنی ورائٹی موجود ہے, ایج کی, ایجوکیشن کی. یقیناً بیٹا آپ پڑھ رہے ہو کہ کس گریڈ میں ہو؟ 7th گریڈ میں ہو, اور یہاں پی ایچ ڈی بھی ہیں, یعنی 7th پی ایچ ڈی. اچھا, بزنس, جابز, ہاؤس وائفز, چھوٹا سا کام, بڑا کام, ایج بریکٹ, ٹاؤن, بیک گراؤنڈ, کوگنیٹیوز کا فرق, ایکسپوئر کا فرق, پھر ریپو بلڈنگ کا فرق. آپ میں سے ہر ایک کی میرے ساتھ کوئی ریپو بلڈنگ ہے. آپ میں سے کسی کی اماں نے اس کو ادھر بھیجا, بتائے, ہاتھ کھڑا کرے. اماں نے کہا بیٹا نہ گیا نا تو میرا بیٹا نہیں ہوا. اس کے ہوا کسی کے پاپا نے بھیجا نا. کتنے لوگ ہو گئے پاپا ماما والے ہاتھ کھڑے؟ بالکل سچ بتا رہے ہیں. 1 2 3 4, اماں کے ساتھ آ گئے نا, 4 ہو گئے. اچھا, کون کون کہتا ہے میں خود آیا ہوں سر؟ 98% لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے شکریہ کہ سر ہم آئے ہیں خود, ٹریول کر کے, وقت نکال کے, پرائس پے کر کے, اور یہاں پر آج موجود ہیں. اب یہ 98% لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں, یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ کی یہاں پہ پریزنس اٹ سیلف آپ کی ایک سکسیس ہے. کیونکہ یونیورسٹی, کالج, سب جگہوں پہ ہم اپنی مجبوری سے جاتے ہیں. وہ مجبوری کیا ہے؟ ڈگری ملنی ہے, نوکری ملنی ہے. ایک سیشن میں موجودگی کا مطلب ہے آپ اپنی کوالٹی آف لائف پہ کام کر رہے ہو. آج کا پہلا تھیم کیا ہے, یا آج کے سیشن کا مین تھیم کیا ہے؟ پلاننگ 2018 ہو جانی ہے. یہ کوالٹی آف لائف کے ورڈ کو لکھ لو کہیں پر, جس پہ میں نے سارا چلانا ہے آپ کو. کوالٹی آف لائف. اگر آپ کی کوالٹی آف لائف نہیں بدلتی آج کے سیشن سے, کوئی, میں کہتا ہوں جی آپ یہ طے کر کے جائیں کہ شام کو جب آپ نے یہاں سے اٹھنا ہے تو بڑا تھوڑا سا فائدہ لے کے جانا. پلیز یہ لکھ لیں. میں نے بڑا فائدہ نہیں, لکھ لو کہ مجھے بڑا فائدہ نہیں چاہیے آج. اپنی ایکسپیکٹیشن بہت لو کر لو. مجھے بہت تھوڑا سا فائدہ چاہیے, لیکن وہ تھوڑا سا فائدہ بھی بہت فائدہ مند ہے. میں آج کے سیشن کو ڈیلیور کیوں کر رہا ہوں کہ آپ کی لائف میں کچھ تھوڑا سا فائدہ آ جائے. بہت بڑا فائدہ نہ آئے, تھوڑا سا فائدہ, لیکن وہ تھوڑا سا فائدہ اتنا افیکٹو ہو کہ اس سے بڑے فائدے ہو جائیں. اب بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہی؟ تھوڑا سا فائدہ بس, کوئی ایسی چیز ضرور ہو جو میری کوالٹی آف لائف پہ اثر ڈالے. بات سمجھ گئی کہ نہیں سمجھ گئی؟ Now we have to define results of life. اس کا مطلب کیا ہے جی؟ ریزلٹس آف لائف کا آپ کے خیال میں کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا ہوتے ہیں ریزلٹس آف لائف؟ ہم اگر میئر کرنا چاہیں ریزلٹس آف لائف, ایک ہی زندگی سب کو ملی 2018, اللہ ہم سب کو زندگی دے, اگلے سال ہم اگر اکٹھے ہوں اور صحت تندرستی کے ساتھ بیٹھے ہوں تو دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کے ریزلٹس تھوڑے زیادہ اچھے, کچھ کے نہیں. آپ کے خیال میں ریزلٹس جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کوالٹی آف لائف میں یا سکسیس آف لائف میں, یا ریزلٹس جو ان سے وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ لکھ لیجئے. نمبر 1, ٹپیکل پرانا ترین رزلٹ ہوا فائنانس, پیسہ کتنا کمایا. نمبر 2, آئیڈینٹی, اس کا سب بریکٹ کر لیجیے گا, فیم جسے کہتے ہیں. نمبر 3, اٹس اے ڈفرنس, یہ ہے ریسپیکٹ, بندے کی عزت کتنی ہے. نمبر نیکسٹ, سوشل لنکس, اسے سوشل بینک بھی کہتے ہیں. 4th ہے سوشل بینک, سوشل لنکس. نمبر نیکسٹ, نمبر 5th, ڈیلیور کیا کیا, کانٹریبیوشن, ایک بندے کے ایک سال میں اس نے کانٹریبیوٹ کیا کیا. نمبر نیکسٹ, وزڈم کتنا بڑھا اس کا, جسے آپ سیلف امپروومنٹ کہہ لیں, نالج کہہ لیں, سیلف امپروومنٹ کہہ لیں, پرسنل ڈیولپمنٹ کہہ لیں, وہ رزلٹ ہے. نیکسٹ ہے ورکنگ کیپیسٹی, کام یا ریزلٹس دینے کی کیپیسٹی کتنی زیادہ اس کی بڑی ہے. اینڈ سو آن, کچھ بھی ہو سکتا ہے جی اس کے علاوہ. ٹھیک ہے جی, دکان ہے تو سیل کتنی ہے, فیکٹری ہے تو پروڈکشن کتنی ہے, ٹیچر ہے تو اسٹوڈنٹ کتنے پڑھا دیے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ بھی ہے, ہر شعبے کا آپ نے یارڈ اسٹک. سوال اب یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ غیر معمولی یا ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں. یہ ساری جو چیزیں میں نے لکھوائی ہیں ان کی یہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں. کیا مختلف ہوتی ہیں بھائی؟ کہاں سے سرے, کس سرے سے ڈھونڈیں گے کہ مختلف ہوتی ہیں؟ ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. اور سورسز آف موٹیویشن, جی عمل پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. یہ بڑا پوائنٹ, اس کو لکھ لیجیے گا, پریکٹیکل اپروچ کا ہونا بڑا ضروری ہے. اس کو ڈسکس کرتے ہیں ابھی. جی بھائی,
پرویکٹیو ہوتے ہیں, پہلے سے ذرا تیار ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی آپ نے اس کوشچن کو لکھ لینا ہے کہ اگر آپ نے میئر کرنا ہے کوئی کتنا میچور ہے تو کیسے میئر کریں گے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے جی, میئر کرنا ہے کوئی کتنا میچور ہے تو کیسے میئر کریں گے. کوشچن کو لکھ لیں گے, میں جواب دے دوں گا آپ کو, ابھی نہیں, ٹھہر کے, تاکہ کیوریوسٹی رہے نا اس سوال کی. یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے اگر کسی کو جاننا ہے کہ کتنا چالاک, کتنا سمجھدار, کتنا ذہین انسان ہے, تو آپ کو میں 6-7 یارڈ اسٹکس دے دوں گا, میئرمنٹس کے ٹول. آپ کو پتہ لگے گا بندہ بہت تیز ہے, عام بندہ نہیں, غیر معمولی انسان ہے, ٹھیک ہے. اور عام بندے جو ان سے ہیں وہ بڑے ملیں گے, جو کوئی خاص بات نہیں ہے. اس کو میئر کیسے کرنا ہے. اب سر ہمیں پتہ لگا کہ کچھ تو فرق ہے, کہیں نہ کہیں ڈفرنس ہے. میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہوں گا اپنا پرسنل ایکسپیرینس پلاننگ آف ایئر کے بارے میں. میں نے پلاننگ آف ایئر کر لی کب, 2018 شروع ہونے سے 8 دن پہلے. کب کر لی, لیکن ہم کر رہے ہیں 7 دن بعد. میں ملک سے باہر تھا. پلان تو یہ تھا کہ اس کو ہم ایک دفعہ ہم نے پہلے کیا تھا سیشن, وہ 2 دن پہلے کر لیا تھا, 28 دسمبر کو کر لیا تھا, آج سے 3 سال پہلے کی بات. وہ نیٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے. ٹائم نہیں تھا. میرا وعدہ یہ تھا کہ میں نے کرنا ضرور ہے یہ سیشن. کیوں کرنا ہے کہ اس سیشن کو اپلوڈ کریں گے, لوگوں کو فائدہ ہوگا, لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے ان کو فائدہ ہوگا, کچھ چیزیں ریوائز ہو جائیں گی, کچھ چیزیں ہم لوگ نئے پلانز لے کر جائیں گے, یہاں سے نئے گولز لے کر جائیں گے. بھائی خدا کے لیے اگر اپنے اس سال کو افیکٹو ایئر بنانا ہے تو جو کچھ پیچھے تھا اس سے چھوڑو اپنے آپ کو, اس کو بدلو گے نہیں. اپنے اندر یہ نفرت کہ میں نے پیچھے سے کٹنا آگے جانا ہے, چینج نہیں آئے گی. چینج کے لیے چھوٹی سی چیز سے آپ نے آغاز کرنا ہے. آج ہم چھوٹے چھوٹے کئی کام لکھیں گے. مثلا میں آپ کو کاموں کی لسٹ دینے لگا ہوں. پہلا کام, آپ میں سے مجھے سوال کا جواب دینا, پھر لکھنا. آپ کون کون چاہتا ہے وہ ریڈنگ سٹارٹ کرے. دیکھیں جرنلائز کر لیتے نا ہم لوگ, اسپیسیفک ایک کیس تو لے نہیں سکتے, ہم تو سب جرنل باتیں آج کریں گے زیادہ. کون کون زیادہ ریڈنگ سٹارٹ کر دے, وہ ریڈنگ کی ہیبٹ کو لائف, کیونکہ ریڈنگ بہت بڑا فائدہ دیتی ہے لائف میں نا, ریڈنگ فائدہ دیتی ہے. اوکے لکھ لیجئے جی, آپ نے کم از کم 1 پیج ڈیلی کا پڑھنا. اچھا اگر آپ کا دل نہیں مان رہا تو 1 پیراگراف لکھ لیں. اچھا آپ کا دل نہیں مان رہا 1 لائن لکھ لیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 1 لائن, ایک کوٹیشن بھی کتنی کارگر ہوتی ہے. منی ہیبٹس میں ریڈنگ کرنی ہے, 1 کوٹیشن پڑھ لیا کرو روز کی, ایک کتاب کا 1 پیج پڑھ لیا کرو. وی پلان دیٹ کتاب لے آئے کل ہی ختم کروں گا, نہیں ہوتی. اچھا آپ کو میں پھر بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں, دھیان سے سن لیجیے گا, یہ فلسفہ اگر سمجھ نہ آیا آج کے سیشن بیکار ہو جانا ہے. جب آپ فیل ہوتے ہیں نا تو اسٹیم لو ہوتی ہے, اسٹیم لو ہوتی ہے, انرجی لو ہوتی ہے. جب انرجی لو ہوتی ہے تو لگتا ہے میں اب نہیں کر سکتا. یہ ہے فیلئر. فیلئر کیا ہے؟ فیلئر یہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا. یہ سب سے بڑا فیلئر ہے. اور سب سے بڑی سکسیس کیا ہے؟ میں کر سکتا ہوں. I will see. I can do something. یہ جو بلیو ہے اپنے آپ پہ کہ میں کر سکتا ہوں, یار یہ لے کے جاؤ یہاں سے. Nothing is impossible. سو بڑا سا سوچ کے فیل ہونے سے اچھا چھوٹا سا سوچو لیکن کامیاب ہو, تاکہ کیا ہو, وہ جو سکسیس ملے گی اس سے کیا اسٹیم کیا ہو جائے گی, ہائی. اسٹیم ہائی ہوئے گی تو کیا ہوئے گا, انرجی لیول ہائی. انرجی لیول ہائی ہوئے گا تو کیا ہوئے گا, ول پاور خود بخود آپ میں آ جائے گی. ول پاور آتی تب ہے جب آپ کے پاس یس آئی کین ہوتا ہے. یس آئی کین آپ کو ول پاور دیتا ہے. آئی کانٹ, میں نہیں کر سکتا, اس کا مطلب ہی یہ ہے بھائی انرجی لو ہے. انرجی ہائی کرنے کا مطلب ہی ہے چھوٹا سا کام کرو, اس کو سیلیبریٹ کرو. واہ جی واہ, پورے کمرے میں تو کھپ ڈال دینی گھر میں. وہ میں 1 لائن پڑھ لی, میں لائن پڑھ لی, میں لائن پڑھ لی, میں لائن پڑھ لی, میں 1 صفحہ پڑھ لیا. نہ بھی اپنے آپ کو کہنا شروع کر دو کیا بات ہے. میں ریئلی میں کئی دفعہ میں ایک جملہ سن کے کتنی کے سر اتر, واہ 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 کیا بات کہہ دی. میں ارد گرد کے لوگوں کو بتاتا ہوں یار یہ کیا بات, وہ سارے حیران ہوتے ہیں پاگل ہو گئے. خیر ہے تم سوچو, لیکن یار وہ جملہ مجھے جا کے چوئنگم کی طرح چپک جاتا کہیں. یار جو بندہ اچھے جملے کو انجوائے نہیں نہ کر سکتا, اس سے بڑا گف کوئی نہیں ہے, کھوتا کوئی نہیں. کیونکہ دنیا میں جس طرح چیزوں کے ذائقے ہیں اس طرح جملوں کے بھی ذائقے ہیں. میں نے کہہ دیا, بات کا بھی ذائقہ ہے. سو ریڈنگ ہیبٹ از نمبر 1 ٹو چینج یور لائف, ٹو چینج یور ایئر. اب ذرا دیکھیں ملٹیپلائی کر کے دیکھتے ہیں. آئیں جی ملٹیپلائی کرتے ہیں. میں نے اپنے سن کو, کل بیٹے کو میں نے کہا کہ آپ نے ایک موٹیویشنل ویڈیو کو سن کے اس کے نوٹس بنانے ہیں اور میرے سے ڈسکس کرنے ہیں. مجھے ویری کائنڈ انفارمیشن. میں ریئلی حیران ہو گیا ماشاءاللہ سے. رات کو میرے پاس آیا سونے سے پہلے, کہتا پاپا پورے نوٹس بنا لیں ایک ویڈیو کے. اس نے مین سرچ آف میننگ کتاب کے پورے نوٹس بنا لیے ہوئے تھے. میں سب مذاق کر رہا ہے, دیکھا تو واقعی نوٹس.
اچھا میں نے کہا شاید نوٹس بنائے, میں کہا سناؤ ذرا یہ کیا ہے, فلانا کیا ہے, یہ کیا, اس نے سارا سنا دیا. گڈ مین. تو یار تم نے کام کرنا 90 بکس اس سال ختم کرنی. کیا میں نے اسے کہا 90 بکس. مجھے اس کی کیپیسٹی کا اندازہ ہو گیا. کہتا اچھا پاپا میں سونے سے پہلے ایک اور نہ کر لوں. میں کہا نہیں سونا ہے. بٹ آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا, اس نے سونے سے پہلے ایک اور کتاب ختم کر دی ہوئی تھی. سونے سے پہلے مجھے آ گیا پاپا ایک اور کتاب میں نے کر دی. آج صبح آ کے کہنے لگا جب میں شیو کر رہا تھا, پھر بولا پاپا وہ اگر میرے ٹیسٹ اور پیپرز ہوں تو میں کیا کروں. میں کہا بالکل کتاب نہیں پڑھنی, پھر ان ڈیز میں نہیں پڑھنی, یہ نو پیپروں میں فیل ہو جاؤ. لیکن تمہیں اجازت ہے پیپر میں, ٹیسٹ میں, کلاس ٹیسٹ میں ان ڈیز میں کتاب نہیں پڑھنی, نوٹس تیار نہیں کرنے, لیکن سال کی 90 بکس ختم کرنی ہے. کیونکہ یہ انفارمیشن نالج اگر 11 سال کی عمر میں تمہارے پاس ہے بھائی, تو ذرا سوچئے گا جو کمیٹی وقت پہ شروع ہوتی ہے وہ اچھے وقت پہ نکل بھی آتی ہے. جو ڈالی نہیں ہے, کمپاؤنڈ افیکٹ, جو کمیٹی ڈالی کوئی نہیں ہے. 25 سال تک ہم بچوں کو بڑی محنت کر کے بدتمیز بناتے ہیں, پھر وہ پروفیشنل بدتمیز ہو کے پروفیشنل بدتمیزی کرتے ہیں. جب وہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الو کا پٹھا, میرا خون کیسا نکلا, سر میں حلال کی کمائی سے پالتا رہا. اور خدا کے بندو ذرا سوچو, حلال کی کمائی سے تم نے پالا ہے, تم نے حرکتیں کیا کی, ان کو دکھایا کیا کچھ. اگر تم نے انسپائر اپنی اولاد کو نہیں کیا, تم کلاسوں میں کھڑا ہو کے کہاں سے انسپائر کرو گے. بھائی دنیا کا سب سے بڑا سچ گھر میں ہوتا ہے, اگر وہ گھر میں نہ ہو وہ کہیں نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی. سو منی ہیبٹس کی ذرا ملٹیپلیکیشن دیکھیے گا. اگر آپ نے جی ایک صفحہ پڑھا, ون پیج اے ڈے, ملٹیپلائی بائی 365 ایٹ اینی کاسٹ, کیونکہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ نے, تو کتنے ہو گئے 365. ممکن ہے یہ ایک یا دو کتابیں, عرفان صاحب ایک یا دو کتابیں بن جائیں گی, 2 کتابیں بن جائیں گی. ایک مناسب سیلف ہیلپ کی 2 کتابیں سال میں ختم. آپ کی انفارمیشن, آپ کا نالج, آپ کا وزڈم کہاں سے کہاں چلا گیا. لیکن میری انفارمیشن کیا, ذرا سنیے گا, جو بندہ ایک پیج سے شروع کرتا ہے نا, اس کی کیپیسٹی چند دنوں میں بڑھ جاتی ہے. کیا ہوتا ہے جی, اس کی کیپیسٹی چند دنوں میں بڑھ جاتی ہے. سو ممکن ہے مہینے کے بعد آپ 2 پیج پڑھ رہے ہوں, 2 مہینے کے بعد 3 پیج پڑھ رہے ہوں, 4 پیج پڑھ رہے ہوں, اور ممکن ہے کہ آپ کی کیپیسٹی یہ بن جائے. میری سپیڈ ریڈنگ بہت اچھی ہے, کورس کیا میں نے. میں ایک فلائٹ میں 2 گھنٹے کی فلائٹ میں ایک کتاب ختم کر لیتا ہوں, آلموسٹ 2 گھنٹے کی فلائٹ میں. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, میں پورے پیج کو سپیڈ سے پڑھتے ہوئے جو چیز لینی ہے اس کو انڈر لائن کر لیتا ہوں. یہ میں نے پڑھ کے عادت بنائی بھائی. جیسے آپ بولنگ کرا کے اچھے بولر بنتے ہو, کھیل کے شارٹس مار کے چکا مارنا آ جاتا ہے, سوئمنگ کر کے سوئمنگ آ جاتی ہے, اچھا لکھ کے لکھنا بھی آ جاتا ہے, پڑھنے سے پڑھنا آتا ہے. اور اگر آپ نے پڑھنے کی چھوٹی سی عادت نہیں بنائی تو وہ کل کلاں کو کتابیں بھی آپ ختم نہیں کر سکو گے. نیکسٹ ہیبٹ ذرا لکھیے گا جی, جو میں چاہوں گا آپ ضرور لائف میں ایڈ کریں 2018 میں. جناب وہ ہیبٹ کیا, یہ میں پرسنل وزڈم سے بتا رہا ہوں, جن چیزوں نے مجھے بڑا فائدہ دیا جی, آپ اسے آزما کے دیکھیے. سر میں ہمیشہ اللہ کا شکر اور پرائڈ فیل کرتا ہوں ایک چیز پہ, وہ ہے سوشل بینکس. سوشل بینکس کیا ہیں؟ میں اکثر اللہ کا شکر یہ ادا کرتا ہوں, میرے خیال آتا ہے مجھے, یار دنیا کے جو بہترین لوگ ہیں نا میرے دوست ضرور ہیں. کیا ہے جی, بہترین لوگ میرے دوست بن جاتے ہیں. ہر شعبے کا کوالٹی کا بندہ میرا دوست بن جاتا ہے. یعنی میری کمزوریوں میں سے کمزوری کیا ہے, میں قابل بندے سے ضرور متاثر ہوتا ہوں. اچھا اس کے لیے شرط کیا ہے, ایگو نہیں ہونی چاہیے. سر کسی کو بھی ایگو نہیں پسند ہوتی. ایگو اگر آپ میں ہوگی آپ کے اپنے دوست بھی چھوڑ دیں گے آپ کو. دوست کسی کا آپ کا دوست بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے اچھے ہو کہ اچھے لوگ آپ کی لائف میں کیا ہو جائیں جی, ایڈ ہونا شروع ہو جائیں. سو سوشل بینک بناؤ بھائی. کیا میں نے کہا جی, پیسے سے زیادہ طاقتور چیز ہے سوشل بینک. اور سوشل بینک بنانے کے لیے 5 چیزیں چاہیے آپ کو, لکھ لیجئے گا جی. چھوٹی چھوٹی عادتوں میں سے 5 چیزیں, 1 2 3 4 5. پہلا, نمبر 1, سر ہمبلنس پیدا کریں. کوالٹیز ہیں, یہ ہیبٹس نہیں ہیں جی. چھوٹی چھوٹی کوالٹیز پیدا کریں, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے آپ کی اچھی کوالٹیز آپ کی لائف کو چینج کریں. ہمبلنس پیدا کریں. نمبر 2, سر پازیٹیو وے میں ملا کریں, مسکرا کے ملا کریں, وارم ویلکم سے ملا کریں, زحمت کیا کریں, اٹھنے کی, ہاتھ ملانے کی, جواب دینے کی, منہ سے وعلیکم السلام کہنے کی, ہاتھ پورا ملانے کی. ٹھیک ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگوں کو کتنا بھلا محسوس ہوتا ہے. اس معاشرے میں سے یہ سلام جو اسلام میں اسلام ہے, ہمارا وہ دین ہے جس کا آغاز ہی ہم کرتے ہیں السلام علیکم سر. اس کا مطلب یہ ہے باقی باتیں بعد میں, آپ پہ سلامتی ہو. آپ جواب میں مجھے کہتے ہیں وعلیکم السلام, آپ پہ بھی سلامتی ہو.
جس دین کی بنیاد یہ ہے کہ ملاقات کا آغاز جس میں کام کاروبار بعد میں ہونے، پہلے جی آپ پہ سلامتی ہو بھائی، لیکن ہم لوگ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھولنے لگ پڑے ہیں. سو ریپو بلڈنگ جسے میں کہہ رہی ہوں، دوسرا نمبر ہو گیا ریپو بلڈنگ. نمبر 3 سر یاد رکھیں، خود علم والے نالجیبل اور انٹرسٹنگ انسان بنے. یار لوگ آپ سے ملنا چاہیں نا، آپ میں کچھ ہو نا، اگر آپ بھی سب ہجوم جیسے ہی ہیں، منفرد نہیں ہیں، لوگ آپ کو ملنا نہیں چاہیں گے. سو اپنے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی خوبیاں پیدا کریں. وہ انفارمیشن ہو سکتی ہے، وہ نالج ہو سکتا ہے، وہ ریسرچ کی عادت ہو سکتی ہے. یہ کتابیں پڑھنے کا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کتنے فائدے ہونے ہیں. ابھی اس کے آپ فائدے میں علیحدہ گنواتا ہوں کہ ٹائم ملا. نمبر نیکسٹ لکھ لیجیے گا جی. سر ویلیو ایڈ کیا کریں. پرسنل وزڈم آف قاسم علی شاہ. اگر میں نے ایک لائن میں اپنی پوری لائف کو بتانا ہے اور یہ گر بتانا ہے کہ مجھے فائدہ کیسے ملتا ہے، بھائی دوسروں کو فائدہ دو گے تمہارا ہو جائے گا. یہ اللہ کا نظام، یہ میاں نواز شریف کا سسٹم نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا قانون ہے کہ جو بندہ ویلیو ایڈ کرتا ہے لوگوں کی لائف میں، اس کی لائف میں ویلیوز ایڈ ہونے لگ پڑتی ہیں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ آپ جب بھی ویلیو ایڈ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یار آنے والے کی زندگی میں کچھ ایڈ ضرور کیا کرو، کچھ اچھا. ہم نے نا کنڈیشن کر لی، ہمارے مائنڈ کنڈیشن ہو چکے ہیں. وہ کنڈیشننگ کیا ہے؟ کچھ ایڈ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے نا. پیسہ تو ایک چیز ہے یار، سب سے پہلے حوصلہ چاہیے، ول چاہیے، اخلاص چاہیے، اخلاق چاہیے، ہمدردی چاہیے. بڑے لوگوں کے مسئلے آپ حل نہیں کر سکتے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یار کسی کو افسوس کر دینا، کسی کا حال پوچھ لینا، کسی سے رابطے میں رہنا، وعدہ کر کے پورا کر دینا، زبان کا پورا ہونا، کتنے پیسے لگتے ہیں بھائی اس پہ؟ خوش اخلاقی سے ملنا، کتنے پیسے لگتے ہیں اس پہ جی؟ سو یاد رکھیے کہ آپ ویلیو ضرور ایڈ کیا کریں. کہ کوئی آپ کی لائف میں ہے، اس کی لائف میں ویلیو ایڈ ضرور کریں. نیکسٹ، ویلیو ایڈ کرنے کے بعد لاسٹ جو کوالٹی ہے وہ ہے سر دوسروں کو ویلیو دینا. ایگو سے شروع کیا تھا میں نے، اپنی ایگو مٹاؤ، دوسروں کو بڑا ضرور مانو. یار ایک بات یاد رکھیے، آپ کی زندگی میں آنے والا ہر بندہ بڑا ہے، بڑا ہے. آپ کو اندازہ نہیں، کبھی آنکھ کھلے گی تو پتہ لگے گا بڑے یار یہ بندہ جس کو میں اگنور کرتا رہا بڑا امپورٹنٹ ہے. ہر بندہ اللہ تعالیٰ کسی خاص مقصد کے لیے بھیج رہا ہو. جب آپ اس بات کے بلیور ہو جاؤ گے نا تو واقعی آپ کو سمجھ بھی آنے لگ پڑے گا بندہ کیوں آیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کی زندگی میں کئی لوگ نہ آئیں گے، وہ آپ کے پروفیسر نہیں ہوں گے، ٹیچر نہیں ہوں گے، وہ ٹرینر نہیں ہوں گے، وہ عبرت ہوں گے. کیا ہوں گے جی؟ کیا ہوں گے جی؟ عبرت. وہ ٹکا کے غلطیاں کر کے دکھائیں گے آپ کو اور بتائیں گے کہ جو میں نے کی ہیں، جو کرے گا یہی حال ہوگا جو میرا ہوگا. یہ نیگیٹو ایکسٹریم بتایا. پازیٹو ایکسٹریم، آپ کی زندگی میں کئی لوگ آئیں گے جو بتائیں گے کہ یار جو میں نے کیا دیکھو میں سکسیسفل ہوا، جو میں نے کیا تم بھی کر سکتے ہو، ول دے کے چلے جائیں گے. تو اپنا مشاہدہ ذرا بڑا کر لیجئے اور ڈھونڈیے کہ یار آپ کی زندگی میں آنے والا بندہ کیا لے کر آ رہا ہے. کسی کے پاس عقل ہے، کسی کے پاس مشاہدہ ہے، کسی کے پاس تجربہ ہے، کسی کے پاس وزڈم ہے، کسی کے پاس کہانی ہے، کسی کے پاس بات ہے. سننا ہی اچھا شروع کر دو. ہم اس میں سکھاتے ہیں کاؤنسلنگ کے سیشن میں، یار اچھے طریقے سے بات ہی سن لیا کر، توجہ سے بات سننی شروع کر دو، توجہ سے دیکھنا ہی شروع کر دو کسی کہ بھائی خیر سے آپ ٹھیک ہے. آپ چھوٹی چھوٹی عادتیں آپ کو کیا کرتی ہیں؟ بڑا رزلٹ دیتی ہیں. اب ہوگا کیا، میں آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں سر، اس سال زندگی میں 12 اچھے لوگ ایڈ کرنے ہیں. آپ 12 کتنے لوگ جی؟ 12. اوبویس ہے ایک مہینے میں کتنے ہو گئے جی؟ ایک. بالخصوص آپ میں ٹرینر والے بچے کون؟ ٹرینر جو بننا چاہتے ہیں لائف میں، کوئی بھی ہے بھائی ٹرینر والے، ویسے بھی ٹرینر والے ہاتھ کھڑا کر لینا. ٹرینر نیا ٹرینڈ چلا دیا ہم نے. اوکے بھائی آپ لوگوں کو میرا مشورہ ہے، یہ جو شروع کے شاگرد ہوتے ہیں نا، یہ بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں بنیاد آپ کی. اگر اصغر شاہ آج بیٹھا ہوا ہے نا، اس طرح کتنے بچے میرے جو شروع میرے سے پڑھے ہیں، عمر کا ان کا میرا ڈفرنس بہت تھوڑا ہے. ہم 38، یہ 37 35 ہوں گے ایسی. اگر آپ کے شروع کے لوگ آپ کی کریڈیبلٹی کی گواہی نہیں نہ دیتے، آپ فیل ہو جاتے لائف میں. سو امپورٹنٹ یہ ہے اپنی انرجی ایک ایک بندے پہ لگایا کرو یار، ایک ایک بندے پہ ٹائم انویسٹ کیا کرو. ہم لوگوں نے سب کو ایک ہی چھڑی سے ہانکا ہوتا ہے، اس لیے لوگ بھی ہمیں عام سے ہی لیتے ہیں. جب آپ نے منفرد طریقے سے امپورٹنس دی ہوتی ہے، جس کو ایک تعریف کرو نا، وہ تعریف سب کی نہیں کرنی چاہیے. وہ تعریف اس کو کہہ دو. میں کئی لوگوں کی میں نے بٹھا کے میں نے کہا جی جو میں آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے، میں نے نہ زندگی میں کسی کو کہا ہے نہ کہوں گا. اینڈ یو کین کوٹ اٹ. آپ کو اندازہ نہیں ہے، اگر آپ نے خلوص سے کہا اس کی لائف چینج ہو جائے گی.
خلوص سے کہا تو لائف چینج ہو جائے گی. لیکن ہم نے, اکثر لوگ کہتے ہیں سر میں اس کو آئی لو یو کہہ کے تھک جاتا ہوں. سر اس کو سمجھ ہی نہیں آتی سر. کیوں جناب, آپ نے اپنے آئی لو یو کو اتنا رولا ہوا ہے, اتنوں کو کہہ دیا ہوا ہے, اتنا اس کو عام کر دیا ہوا ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جب آپ کہتے بھی ہیں تو اس میں 2 نمبری کی شوائیں جاتی ہیں. لگتا ہی نہیں ہے سچ. تو کم از کم زندگی میں اتنے سچے تو بنو بھائی کہ جو کہو اس پہ لوگ اعتبار کریں نا آپ کے. سو آپ کے 12 بندے زندگی میں ایڈ ہونے چاہیے. اچھا یہ 12 بندے کے لیے میں اگین نوٹ چھوٹا سا لکھ لیجیے گا, یار تم اچھے بنو گے تو اچھے ایڈ ہونا شروع ہو جائیں گے, پکی بات بتا رہا ہوں. میرے گروپ میں, میرے سرکل میں, میری ایکٹیویٹیز میں, میرے کورسز میں, میری چیزوں میں, میری لائف میں کئی لوگ ایڈ ہوئے اور جلدی آؤٹ خود ہی ہو گئے. میں نے نہیں کیا, میں نے وجہ ڈھونڈی ہے. وجہ پتہ لگی ان کی میری شوائیں نہیں میچ ہوتی, ان کی میری اپروچ میچ نہیں ہوتی. آپ میں سے ٹرینر والے بچے جانتے ہوں گے, میں سب سے زیادہ زور دیتا ہوں ایتھکس پہ زور دیتا ہوں. میرا سیشن ہوتا ہے ایتھکس پہ. خدا کے بندو, اگر تم کریکٹر لیس ہونا تم ٹرینر نہیں بن سکتے. اگر تم میں حیا نہیں ہے نا, تمہاری آنکھ میں حیا نہیں ہے, لوگ تم پہ کبھی عزت سے تمہیں نہیں دیکھیں. اگر تم واقعی اپنی بات کے پکے اور سچے نہیں ہونا. اچھا بچے ایکسپیکٹ کر رہے تھے سر ہمیں سکھائیں گے ہاتھ ایسے کرنا, بولنا ایسے, زبان ایسے کرنا, اور نہیں یار, تم توتلے ہو, تھتھے ہو, خیر ہے, یقین کرو. لیکن اگر سچے ہو نا لوگوں کا اثر زیادہ ہوگا. یہی سکھاتا ہوں. اب یہ بیسک رول ہو گیا. لیکن یار کوئی ٹرینر کر کے ایتھیکلی ٹھیک نہ ہو, میں کہتا ہوں چپ کر کے سائڈ پہ ہو. یاد رکھیں کبھی لوگوں کو انسلٹ کر کے نکالیں, چپ کر کے آؤٹ کر دیا کریں. لیکن پہلے دیکھیں کہ آپ کچھ ہیں بھی کہ نہیں. یار خود اچھے بنو اور اچھے ایڈ کرو. آپ کا سرکل اچھا ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات اور ایک جملہ لکھوانے لگا ہوں, اس کو آدھا آپ لوگوں نے لکھا ہوگا, بچپن سے پڑھا ہے. انسان پہچانا جاتا ہے اپنی کمپنی سے. نہیں, آدھا جملہ ہے, انسان پہچانا جاتا ہے جن سے وہ نفرت کرتا ہے. کیوں کرتے ہیں آخر؟ آپ کا مخالف بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے انسان ہو. نہیں بات سمجھے, بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ امام علی مقام کا واسطہ پڑتا ہے یزید سے. یزید کتنا اف اللہ ہوگا, سوچے ذرا. اتنا بڑا انسان یار, اسے ٹکر لے لی اس نے, اور بظاہر اس وقت میں جیت ہو گئی اس کی. آج تک دنیا مانتی ہے کہ جیت امام کی تھی, یزید کی نہیں تھی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابو جہل, آج کسی کوئی نام رکھ سکتا ہے؟ اپنے بچے کا نام رکھ دیا ابو جہل پیدا ہوا جی, لا حول ولا قوت. کبھی بھی نہیں رکھے گا. کیوں نہیں رکھے گا؟ سوال ہے کیوں نہیں رکھے گا جی؟ یار یہ نام عزت والا نام نہیں رہا. یہ نام جو سا ہے اس کے ساتھ کچھ عبرت سے جڑی ہوئی ہے. جو سچے رسول کو دیکھ کے نہ مان پائے, ایمان نہ لا سکے, ابو جہل ہو جاتا ہے نا بھائی. پہلا نام کیا تھا اس کا؟ ابو الحکمت. نام بدل کیا ہو گیا؟ جہل. حضور یاد رکھیں, مخالفت بتاتی ہے کہ آپ ہیں. جن چیزوں سے آپ بچتے ہیں نا, جن لوگوں سے بچتے ہیں, اس سے پتہ لگتا ہے آپ کتنے بڑے انسان ہیں. جھوٹے سے بچنے والا سچا ہوتا ہے, منافق سے بچنے والا سچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر آپ بری کمپنی سے, برے لوگوں سے بچتے ہیں, خود کو اچھا بناتے ہیں. اور آپ کو پھر بتا دوں, لاسٹ جملہ بول کے اس ٹاپک کو آگے لے جاؤں گا. سر جس طرح مقناطیس کا حالہ ہوتا ہے, ہر بندے کا میگنیٹزم اور حالہ ہوتا ہے. اف یو ار اے گڈ پرسن, اگر آپ اچھے ہو, آپ کی لائف میں اچھے ایڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. پہلے اپنی وائبز اچھی کرو. سانپ اس کو ڈستا ہے جس سے اسے ڈر ہوتا ہے مجھے مار دے گا, اس کو, وہ بھی وائبز کو محسوس کرتی, وائبز کو محسوس کر لیتا ہے. آپ کو پتا ہے کتا ہر ایک پہ نہیں بھونکتا, کتا دور سے دیکھتا ہے اور اس کی شواؤں کو دیکھتا ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے وہ بہو کر کے پڑ جاتا. کئی لوگ ایسے جو کتا پاس ہے, کتا کچھ بھی نہیں کہتا, وہی کتا کیوں نہیں کہتا؟ انسان کے گرد اس کا ایک حالہ ہے. وہ حالہ پازیٹیو ہے تو پازیٹیو چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی, وہ حالہ نیگیٹو ہے تو نیگیٹو چیزیں. اور یہ ویری کائنڈ انفارمیشن, دی سیکرٹ مووی ضرور دیکھیے. دی سیکرٹ مووی بتانے کا مقصد یہ, اچھے بنو اور اچھے ایڈ کرو. اچھے بندے کو ایڈ کرو. اپنی زندگی میں ایک اور چھوٹا سا نسخہ بتا رہا ہوں, گریٹیٹیوڈ ایڈ کرو. تھینک یو, سے تھینک یو. لوگوں کو کہنا شروع کرو, یار بہت مہربانی آپ کی, ریئلی شکریہ. آپ کئی لوگ دیکھے ہوں گے جو لوگ نا یہ سکھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو ایک نماز کی عادت دے دیجیے, 5 وقت نمازی ہو جاتا ہے کچھ عرصے میں. آپ کسی کو ول پاور جس میں نہیں ہے اس کو پابند کر دیں, 5 کی 5 نمازیں فوراً پڑھنی شروع کر دیں. وہ ممکن ہے تھوڑا سا اس کا انرجی لیول ڈاؤن ہوتا ہے, نہ کنٹینیو کر سکے. اور واقعی آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ایک نماز کی کسی کو چاشنی دے دیجیے, محبت,
ایک نماز 2 ہو جائیں گی, 2 سے 3 ہو جائیں گی, 3 سے 4 ہو جائیں گی, 4 سے بدو کا واقعہ یاد آ جائے گا آپ کو. اللہ کے رسول سے آگے کہتا ہے میں 5 نہیں پڑھوں گا. باقاعدہ جیسے بارگین ہوتا ہے وہ ڈسکشن ہوتی ہے, ڈسکشن کے بعد طے ہوتا ہے کہ اس کی سہولت کے مطابق اچھا یہ پڑھ لو. کیونکہ رسول اللہ کو یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سارا میں نے جو آپ کو پڑھایا ہے یہ فلسفے کا نام ہے. اس فلسفے کا نام ہے پاور آف منی ہیبٹس. اس فلسفے کا نام کیا ہے سر؟ پاور آف منی ہیبٹس. اور ایک بک ہے, اس کتاب کا نام ہے منی ہیبٹس. کتاب کا نام ہے منی ہیبٹس, ریٹن بائی اسٹیفن گوئس. اسٹیفن گوائس, GUICE, گوائس, اسٹیفن گوائس. منی ہیبٹس. یہ پوری کتاب کی فلسفی میں نے آپ کو 1 گھنٹہ 20 منٹ میں سمجھا دی ہے. سمجھ آئی کچھ کہ نہیں آئی؟ پوری کتاب کی فلسفی میں نے کتنی دیر میں سمجھائی؟ 1 گھنٹہ 20 منٹ میں. ہم نے منی ہیبٹس کو پڑھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی عادتیں, وہ میڈیٹیشن کی ہے, وہ عبادت کی ہے, وہ قرآن پاک پڑھنے کی ہے, وہ کتابیں پڑھنے کی ہے, وہ لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنے کی ہے, وہ انفارمیشن نالج بڑھانے کی ہے. تو اس سے کیا ہوگا, وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں آپ کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب لے کر آئیں گی.